کہ آخر یہ ساری چیزیں ہیں کیوں. بی بی نے اس خطبے میں ان تمام باتوں کے ریزن بتائے ہیں، ان کے اسباب سمجھائے ہیں. اللہ نے ایمان کو شرک سے پاک ہونے کے لیے قرار دیا ہے، نماز کو تکبر سے دور رکھنے کے لیے واجب کیا ہے، زکوٰۃ کو نفس کی صفائی اور رزق کی زیادتی کے لیے واجب کیا ہے، روزے کو تاکہ تمہارے اندر خلوص پیدا ہو اس وجہ سے واجب کیا ہے، حج کو دین کی تقویت کے لیے تاکہ دین مضبوط ہو، امت مسلمہ ایک مرکز کے اوپر متحد ہو، عدل کو دلوں کو منظم رکھنے اور دلوں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے واجب کیا ہے، اور اسے قرار دیا ہے. ہماری اطاعت کو ملت کے نظام کے طور پر رکھا ہے، اور ہماری امامت کو تفرقے سے اختلاف سے بچنے کے لیے قرار دیا ہے، جہاد کو اسلام کی عزت کا سبب اور صبر کو اجر طلب اجر کا معاون. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے زیادہ آپ کو اجر حاصل ہو تو آپ صبر کرنا سیکھو، اور امر بالمعروف کو عوام کی مصلحت، عوام کی مصلحت سے مراد عوام کی بھلائی، عوام کی بھلائی اسی میں ہے کہ ان کو اچھائیوں کی دعوت دی جائے، عوام کی بھلائی اسی میں ہے کہ ان کو برائیوں سے روکا جائے. اگر عوام کو اچھائیوں کی دعوت نہیں دی جائے گی، برائیوں سے نہیں روکا جائے گا، تو حقیقت میں خود ہمارا گھر، خاندان، سماج کہاں جائے گا اور کس طرف چلا جائے گا. لہذا اس کو عوام کی مصلحت اور عوام کی بھلائی کے لیے رکھا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عذاب کے تحفظ کے طور پہ، کہ اگر تم اپنے کو عذاب الہی سے بچانا چاہتے ہو، عذاب آخرت اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. صلہ رحم کو عدد کی زیادتی کے لیے، اگر تم چاہتے ہو تمہارے مال میں، اولاد میں، روزگار میں، کاروبار میں، زندگی میں، عمر میں برکت ہو، اضافہ ہو، تو اس اضافے کے لیے تم صلہ رحم کرو. تمہارے جو سگے سمبندی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا ہاتھ پکڑنا. اور دیکھو، قصاص کو خون کی حفاظت کے طور پہ رکھا ہے. اگر قصاص نہ ہوتا اسلام میں تو واقعاً کتنا بڑا فتنہ زمین کے اوپر. اور آج دیکھ لیجئے جس کے نتیجے میں آج جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے، یہ اسلامی تعلیمات سے دور ہونے یا اسلامی تعلیمات پر عمل نہ ہونے کی بنیاد پہ ہے. ورنہ اگر واقعاً اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل ہوتا تو یہ دنیا خود جنت ہوتی. جس طریقے سے ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ جب انشاءاللہ امام زمانہ تشریف لائیں گے تو یہ دنیا جنت ہوگی، امن کا گہوارہ ہوگی. کس لیے؟ اس لیے نذر کو وفا کرنا. آپ نے جو نذر مانی ہے، نذر کی ہے، اس نذر کو وفا کرنا، اس نذر کو پورا کرنا. عام طور سے اسی کو ہمارے ہاں منت بھی بولتے ہیں، اسی کو نذر بھی کہا جاتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں اگر کسی سے وعدہ بھی کیا ہے آپ نے تو اس وعدے کی وعدہ خلافی نہ ہو. تو اللہ نے ایفاء نذر کو مغفرت کا وسیلہ قرار دیا ہے، اور ناپ تول کو کم فروشی اور دھوکہ دھڑی کے توڑ کے طور پر رکھا ہے، توڑ کے طور پر رکھا ہے. حرمت شراب خوری کو رجس سے پاکیزگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ، لہذا اللہ نے نشے کو حرام کیا ہے. کس لیے؟ تاکہ تم رجس سے، الٹے سیدھے کاموں سے، الٹی سیدھی باتوں سے پاک رہ سکو. تہمت سے پرہیز کو لعنت سے محافظت کے طور پہ رکھا ہے. ایک دوسرے کے اوپر تہمت مت لگاؤ، ایک دوسرے کے اوپر الزام مت لگاؤ. اگر تم اللہ کی لعنت سے بچنا چاہتے ہو تو، ورنہ اگر تم نے کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے اور تم نے کسی کے اوپر الزام لگایا ہے، اور وہ بات جس کی تم تہمت لگا رہے ہو، الزام لگا رہے ہو، اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، تو اللہ کی لعنت کے مستحق قرار پاؤ گے.
اور چوری سے بچنے کو عفت کا سبب قرار دیا ہے. دیکھو اپنے کو چوری سے بچائے رکھو تاکہ تمہارا دامن پاک رہے, تم خود پاک رہو. تمہاری طہارت کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے کو چوری سے محفوظ رکھو. اور وحرم اللہ الشرک اخلاصا لہ بالربوبیہ, شرک کو حرام کیا تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو. تم بس ایک رب کو مانو, کسی کو بھی اس کا ساتھی, سنگاتی, ہمسر جیسا ویسا قرار نہ دو. اور اب اس کے بعد آخری جو اسی پیراگراف کے جملے ہیں جہاں کے اوپر بی بی نے فلسفہ بیان کیا ہے ان تمام عبادات کا, آخر میں فرماتی ہیں فاتقوا اللہ حق تقاتہ, لہذا تم اللہ سے ایسے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے.